آپ دیکھ لیجئے یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کو نہ عیسائیوں نے برداشت کیا، کسی نے برداشت نہیں کیا، ان کو اتنا ذلیل و خوار کیا، ان کے مرد ہو عورت ہو یا ان کے بچے ہوں، ان کو غلام بنا لیا گیا، ان کو باندی بنا لیا گیا، ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہٹلر کو دیکھ لیجئے، ہٹلر نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ مسلمان ہی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی تو منع کر رہے تھے کہ یہودیوں کو بیت المقدس آنے کی اجازت نہ دیجیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں، ان کو بھی امان ہے، اگر یہ چاہیں تو اپنی زیارتوں پر یا اپنے جو بھی مذہبی معاملات ہیں ان کے لیے آ سکتے ہیں، مسلمان ان کو نہیں مارے گا۔ مسلمانوں تو انہوں نے تو ان کو امن دی، ان کو رہنے کے لیے جائے پناہ دی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی ان کو موقع ملا اور مسلمانوں کے خلاف ان غیر مسلم طاقتیں، آج دیکھ لیجئے اسلام کہیں یہودی ریاست ہے؟ کہیں نہیں ہے، سوائے زور زبردستی کے ساتھ فلسطین کو قبضہ کر کر اسرائیلی ریاست بنائی گئی۔ کتنے یہودی ہیں؟ جب وہ آئے تھے غالباً کوئی 50-60 ہزار کے قریب تھے، اس وقت مسلمان لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ آج دیکھ لیجیے، آج اگر ان کی تعداد دیکھ لیجیے تو مشکل سے 5 سے 6 لاکھ ہوگی۔ مسلمان 1.5 ارب ہے اور آس پاس ساری مسلم ریاستیں ہیں، لیکن مسلم ریاستوں کے سینے پر بیٹھ کے فلسطینیوں کے ساتھ وہ جو ہے ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، لیکن مسلمان کہاں ہیں؟ خاموش ہیں۔ کیوں؟ کہ جو یہود و نصارہ اپنے غداروں کو لانچ کر کر مسلمانوں کو کمزور کیا کرتا تھے اس وقت کہ جب مسلم ریاستیں موجود تھیں، لیکن آج کیا ہے کہ سازشوں کے ذریعے انہوں نے 90% مسلم ریاستوں کے اندر اپنے غداروں کو عروج دلوا دیا، تمام غداروں کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی مسلمان حاکم کے منہ سے کوئی نکلتا ہے فلسطین کے لیے؟ نہیں نکلتا۔ آپ شارع فیصل پہ جھنڈا لے کے فلسطین کا چلے جائیں، آپ کا پولیس والا یا کوئی بھی آ کے آپ کا جھنڈا چھینے گا فلسطین کا۔ کیوں بھائی؟ یہ کوئی انڈیا کا جھنڈا ہے؟ آپ اسلام آباد چلے جائیں، کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اگر وہ جھنڈا لے جائے گا، نہ ان کی کوریج کی جائے گی، نہ ان کو جو ہے پروٹیکشن دی جائے گی، ان کے خلاف جو ہے ان پہ لاٹھی چارج کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غداری وہ پیٹھ پیچھے بٹھا کر لوگوں کو لانچ کر کے ان کو خرید کے کیا کرتے تھے، آج ان لوگوں نے اپنے پے رول کے لوگوں کو لا کر ان ممالک کا سربراہان بنا دیا ہے، ان ممالک کا سربراہ بنا دیا ہے۔ تو جس کا دانہ کھائیں گے، جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے، اسی کے لیے اسی کی حمایت کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر یورپی یونین، اگر امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی سے ہٹ جائے تو یقین کیجئے ایک دن بھی اسرائیل اپنے پیروں پر قائم نہیں رہ سکتا، ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ امریکی ریاست اور یہ یورپی یونین، جو عیسائی اور یہودی آپس میں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک آپ کے ایمان کو آپ کے دل سے نہ نکال دیں، اس وقت تک رہیں گے کہ یعنی کہ تیسرا دشمن کو دیکھ کے 2 دشمن آپس میں اتحاد کر لیا اور مسلمان آپس میں اختلاف کی وجہ سے کمزوری کا، پستی کا شکار ہیں۔ تو اس میں واضح طور پر کیا جا رہا ہے کہ ان کی بچت کب ہے؟ الا بحبل من اللہ، اگر یہ اللہ کی رسی کو دامن تھام لیں گے، یعنی کہ ایمان سے اپنے دل کو آراستہ کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ دوسری صورت ان کے قابض ہونے کی، ان کی مسلط ہونے کی ہے کہ تمام مشرکین، تمام کفار، تمام غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کی پشت پناہی کر دیں۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ آج اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ آج اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، آج اسرائیل کے پیچھے سارے یہ یورپی کنٹریز کھڑے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی کرنے جائے تو وہ جا کے ویٹو کر دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرنے دیتے، کچھ نہیں بولنے دیتے، ان کے لیے امداد نہیں کرنے دیتے، ان کے لیے کھڑا نہیں۔ آپ کے ملک کے اندر تو وہ پروٹیسٹ تک نہیں کرنے دیتے کہ آپ مسلم ملک ہیں اور اپنے اسلامی برادر بھائی ممالک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ عالم جو ہے وہ تو حق تو بلند کریں، وہ تک نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ قرآن نے جو بتایا یہ آج حق اور سب سچ ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ یہ مسلم جو غیر مسلم قوتیں ہیں یہ اگر ان کی حمایت کریں گے تو یہ کچھ عرصے کے لیے تو اقتدار میں آ سکتے ہیں، اگر ان کی پشت پناہی ہٹ جائے تو یہ یہودی کبھی قابض نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج اسرائیل جو اپنے پیروں پر کھڑا ہے، جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، وہ امریکہ اور یورپی یونین پیچھے ہٹ جائیں تو خدا کی قسم دوسرے جائیں نہیں بھی جائیں فلسطینی ان کو نکال کے بتا دیں گے۔ اتنا تو حق ان کے اندر دم ہے کہ وہ آج جو پتھر کے ذریعے ان کا جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں
آج اگر ہمارے جو میزائلز ہیں، ہماری جو توپیں ہیں، کیوں کھڑی ہیں؟ کیا صرف ان کو چمکانے کے لیے، یا ایک کچھ مخصوص ایام میں روڈ پر نکال کے ان کی تشہیر کرنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس بھی کچھ رہتا ہے؟ ایسا کیا فائدہ ان ہتھیاروں کا کہ جو اپنے مسلم بھائیوں کی حفاظت کے لیے چل نہ سکیں؟ ایسے ہتھیار بھاڑ میں جائیں، ہمارے کس ضرورت کی؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور سچ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، متحد فرمائے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے، صاحب قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم پر آج یہ واجب ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں، ان کو بتائیں، مخصوص ایام جو بھی آتے ہیں اسلامی شعار کے، ان کو ان کی ہسٹری بتایا کریں،